الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے معوذتین کی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں آج رات جو آیتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں وہ ایسی بے مثال ہیں کہ ان کی مثال نہ کبھی دیکھی گئی نہ سنی گئی۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، صحیح مسلم۔ یہ دونوں صورتیں اس لحاظ سے بے مثال ہیں کہ ان میں اول سے آخر تک تعوذ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے۔ ظاہر ہے کہ شر سے بھی اور باطن کے شر سے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں شرور سے حفاظت کی بے پناہ تاثیر رکھی ہے۔ گویا ہر قسم کے شر سے حفاظت کے لیے یہ دونوں صورتیں بے مثال ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جفتا اور ابوا کے درمیان، یہ دونوں دو مشہور مقام تھے مدینہ اور مکہ کے درمیان۔ اچانک سخت آندھی آئی اور سخت اندھیرا چھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں معوذتین پڑھ کر اللہ سے پناہ مانگنے لگے اور مجھ سے اشارے سے فرمانے لگے، عقبہ تم بھی یہ دو صورتیں پڑھ کر اللہ کی پناہ لے لو۔ کسی پناہ لینے والے نے ان کے مثل پناہ نہیں لی، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کے لیے کوئی دعا ایسی نہیں جو ان دونوں صورتوں کے مثل ہو۔ اس خصوصیت میں یہ بے مثال اور بے مثل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا جب کسی مصیبت اور خطرے کا سامنا ہو تو معوذتین پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لینی چاہیے۔ اس سے بہتر بلکہ اس جیسا کوئی دوسرا تعوذ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، ہر رات جب آپ آرام فرمانے کے لیے اپنے بستر پہ تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیتے، جس طرح دعا کے وقت دونوں ہاتھ ملائے جاتے ہیں۔ پھر ہاتھوں پر پھونکتے اور قل واللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے۔ پھر جہاں تک ہو سکتا اپنے جسم مبارکہ پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرتے، سر مبارک اور چہرہ مبارک اور جسد اطہر کے سامنے کے حصے سے شروع فرماتے، اس کے بعد باقی جسم پر جہاں تک آپ کے ہاتھ جا سکتے وہاں تک پھیرتے۔ یہ آپ 3 دفعہ کرتے، صحیح بخاری۔ رات کو سونے سے پہلے کا یہ معمول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت آسان ہے، کم از کم اس کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے اور اس کی برکات بیان سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو توفیق دے اس پر عمل کرنے کی۔ اللہ حافظ۔